والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين أما بعد وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته يوم القيامة آمين أنه قال حدثنا علي سمع حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قالت يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. عزیز بچوں، الترغیب فی النکاح کے عنوان کی یہ دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ پچھلی حدیث میں یہ بات آئی تھی کہ نکاح کرنا نہ کرنے سے افضل ہے۔ جن لوگوں نے نکاح کو واجب قرار دیا تھا اور جن لوگوں نے نکاح نہ کرنے کو افضل اور بہتر سمجھا تھا، ان دونوں حضرات کا جواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عنوان سے دے دیا تھا الترغیب فی النکاح۔ ترجمۃ الباب کا حاصل تھا نکاح کرنا چاہیے، ترغیب دے رہے ہیں، نکاح کی رغبت دلانے کا بیان کہ ایک دوسرے کو اس کی رغبت دینی چاہیے۔ اب اس کی تشریح خود آپ کر لیجئے کہ کس درجے میں کرنی چاہیے۔ اگر کسی پر توقان کی کیفیت کا غلبہ ہے تو درجہ وجوب میں یہ حکم متوجہ ہوتا ہے، اور اگر وہ عام حالات میں ہے تو درجہ سنیت میں ہے۔ بعض لوگوں نے اسے واجب کہہ دیا تھا، جیسا کہ ظاہریہ کا مذہب تھا، اور بعض لوگوں نے مثلا شوافع نے عام حالات میں اس کو مباح کہہ دیا تھا کہ جس انسان پر توقان کی کیفیت نہ ہو اس کے لیے مباح ہے، وہ چاہے تو نکاح کرے، نکاح کی مشغولیت میں اپنے کو مشغول رکھے، اور چاہے اپنے کو عبادات کے لیے اور دینی خدمات کے لیے فارغ رکھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں نظریوں کو سامنے رکھ کر کے اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ الترغیب فی النکاح، دونوں حضرات کو نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے واجب بھی نہیں،
اور یہ مباح کے درجے کی کوئی معمولی چیز بھی نہیں، بلکہ ضرورت نہ بھی ہو پھر بھی عام حالات میں انسان جب نکاح کرنے پر قادر ہے اور اس کے متعلقات پر قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا کم از کم مسنون ہے۔ اب روایت کے مفہوم اور ترجمے پہ توجہ دیجیے۔ حضرت عروہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہوتے ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا آنے والی آیت کی تفسیر اور اس کے شان نزول کے تعلق سے۔ آیت یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى۔ پہلے آیت کا ترجمہ سمجھیے، پھر حضرت عروہ کا سوال سمجھیے، اس کے بعد حضرت عائشہ کا جواب سمجھیے۔ یہ پوری آیت کا پوری حدیث کا مفہوم ہوگا، اور آخر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس مجموعہ کلام سے اپنا استنباط سمجھیے۔ آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى۔ اگر تم کو ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے سلسلے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو دوسری بہت سی عورتیں ہیں جو تمہیں جچیں، ان سے شادی کر لو، دو دو تین تین چار چار سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ ہاں تم کو اگر ڈر ہو کہ آگے چل کر تم ایک سے زیادہ سے شادی کرو گے تو تم انصاف نہیں کر سکتے، سب کے ساتھ تم برابری نہیں کر سکتے ہو، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ فواحدتاً پھر تو تم ایک سے شادی کر لو، یا تمہاری جو بادیاں ہیں ان پر اکتفا کرو تاکہ کسی کے تعلق سے تمہاری طرف سے کوئی حق تلفی کی بات نہ ہو۔ قالت یبن اختی الیتیمہ۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں بیٹا اس آیت کا پس منظر یہ ہے، یہ حضرت عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، تو اپنے بھانجے کو کہتی ہیں بھانجے اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ یتیم بچی اپنے سرپرست کی نگرانی میں ہوتی تھی، کسی ذمہ دار کی ذمہ داری میں ہوتی تھی، پھر وہ سرپرست اس لڑکی کے مال اور جمال کو دیکھ کر خود کبھی نکاح کی اس سے خواہش کرتا تھا، اور معمولی مہر دینے کی باتیں کرتا تھا۔ تو ایسے جو لوگ تھے اور ایسی جن لوگوں کی سوچ تھی، ایسوں کو اس طرح سے نکاح کرنے سے روک دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ کرو، یعنی ان کا جو مہر بنتا ہے، جتنا ایسی لڑکیوں کا جتنا مہر بنتا ہے، یعنی آپ یہاں نہ کر کے کہیں اور کرتے، اور لڑکی اس درجے کی اپنے حسن و جمال اور مالیات کے اعتبار سے ہوتی تو جتنا مہر ہوتا اتنا مہر آپ اگر رکھنا پسند کرتے ہیں تو یہ انصاف ہے، اور اس میں اگر کسی قسم کی کمی بیشی کرتے ہیں تو یہ بے انصافی ہے۔ تو یہ بتایا گیا، ان کو روکا گیا کہ اس طرح سے نکاح آپ نہ کیجئے، یتیم لڑکیوں کا آپ استحصال مت کیجئے، ان کے اوپر ظلم مت کیجئے، ہاں کرنا ہی ہے تو پھر مہر بھی مکمل دیجئے، ورنہ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ، ورنہ ایک راستہ ہے، ان کو حکم دیا گیا کہ ان کے علاوہ اور بھی بستی میں بہت سی عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لیجئے۔ یہ تو آیت کی تفسیر بھی ہو گئی اور ترجمہ بھی ہو گیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان شادی کرنے کے سلسلے میں اگر اس کی ماتحتی میں کوئی لڑکی ہے اور یہ سرپرست کی حیثیت سے اس یتیم بچی کی پرورش کر رہا ہے تو اس سے کسی قسم کی اس کے ساتھ کسی قسم کی خیانت نہ کرے، مال کے سلسلے میں
شادی کے سلسلے میں، مہر کے سلسلے میں، اگر یہ اندیشہ ہے پھر ان سے شادی ہی نہ کریں، ان کی کہیں اور کر دیں، تاکہ ان کے ساتھ ان کا شوہر کسی قسم کی کوئی زیادتی کرے تو آپ بحیثیت ذمہ دار خود سوال کر سکیں، باس پرس کر سکیں، نگرانی کر سکیں، اور آپ ذمہ داروں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں اور شادی کیجئے تاکہ آپ دوسروں کے ساتھ اس قسم کی حق تلفیاں نہ کر سکیں، اور اگر آپ بھی کرنے پر آویں تو دوسرا آپ سے باس پرس کر سکے، ورنہ اس لڑکی سے کریں گے تو اس لڑکی کا باپ تو ہے نہیں، اور باپ نہیں ہے تو کوئی باس پرس نہیں کر سکتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ نکاح ایک سے زائد بھی کر سکتے ہیں، نکاح کر لیجئے۔ اس بات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں نکاح کی ترغیب دی ہے، اور نکاح کی بات اس طرح سے پیش کی کہ ایک سے کر لو، دو سے کر لو، تین سے کر لو، یہ انداز ترغیب ہے، اور اس سے نفس ترغیب کا مفہوم بھی نکلا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی نکلی ضمنی طور پر کہ آپ کے پاس بحیثیت پرورش کے، ذمہ دار کے، آپ کے پاس میں اگر کوئی لڑکی ہے تو اسے کسی قسم کا آپ اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ کریں۔ باب سے مناسبت اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اگلا باب دیکھیے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج وهل يتزوج من لا عرب له في النكاح؟ وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العامش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنن فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخليا فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك لقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ باب آیا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم الباءة فلیتزوج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے باءہ کی، باءہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے لغت سمجھ لے پھر مراد سمجھیں گے۔ علامہ ابن الاسیر نے نہایہ میں لکھا ہے کہ باءہ کا لفظ مباءہ سے مشتق ہے، اور مباءہ کہتے ہیں منزل کو، ٹھکانے کو۔ باءہ شادی کو کہتے ہیں، اور شادی ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو ایک ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ لأن الرجل يتبوأ من أهله، اور یہ بھی کہہ لیجئے والمرأة تتبوأ من أهلها كما يتبوأ الإنسان من منزله، یعنی اس میں ہر ایک کو دوسرے سے ایک ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ عورت کا ٹھکانہ ملنا تو ظاہر ہے کہ مرد جب عورت کو شادی کر کے اپنے پاس لاتا ہے تو نفقے کے ساتھ سکنا یعنی ٹھکانہ بھی دیتا، اور ٹھکانہ دینے کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور عورت رہ گئی بات یہ کہ مرد کو کیسے ٹھکانہ ملتا ہے، تو ٹھکانے کی دو قسمیں کر لیجئے، ٹھکانے ظاہری، ٹھکانے معنوی۔
ظاہری تو یہی ٹھکانہ ہے جو مرد عورت کو مکان کی شکل میں دیتا ہے، اور معنوی یہ ہے کہ جس طرح انسان ٹھکانے پر سکون محسوس کرتا ہے، راحت لینے کے لیے ادھر متوجہ ہوتا ہے، ایسے ہی شادی کے بعد مرد اپنی عورت کی طرف سکون کے لیے متوجہ ہوتا ہے، اپنے جنسی سکون کے لیے بھی، رازدارانہ سکون کے لیے بھی، اور مذاکرے کے سکون کے لیے بھی۔ انسان سوچتا ہے میری دل کی بات کا میں کسی سے شیئر کروں، کسی کو کچھ کہانی سناؤں، کسی کو کچھ بات کہوں، کسی کو میں اپنا غم سناؤں اور وہ مجھے کوئی تسلی کے دو جملے کہے۔ غار حرا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت خدیجہ کے پیارے پیارے جملے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون میسر ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان الرجل یتبوأ من اہلہ، مرد کو اپنی بیوی سے ٹھکانہ ملتا ہے، والمرأۃ تتبوأ من اہلہا، اور عورت کو ٹھکانہ ملتا ہے اپنے شوہر سے۔ فرق یہ ہے کہ عورت کو ٹھکانہ ملتا ہے تو ڈبل ملا، ظاہر کا ٹھکانہ مکان مل گیا، اور معنوی ٹھکانہ یہ ملا کہ عورتوں کو بھی مرد بیگم بنا دیتا ہے، بے غم بنا دیتا ہے۔ میں گاف سے بیگم نہیں کہتا، بے غم بنا دیتا ہے، بے فکر بنا دیتا ہے، اور کہتا ہے تم نو ٹینشن، اس لیے کہ مسجد میں بیٹھ کر میں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے قبول کیا۔ قبول کیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو بھی ضرورت لگے اس کی ضرورت کے حل کرنے کو قبول کیا، اس کو جو غم لگے غم کی دوا کھلانا قبول کیا، ٹینشن لگے غم اور ٹینشن کو دور کرنا قبول کیا۔ معلوم یہ ہوا ان المرأۃ تتبوأ من اہلہا اے من زوجہا، عورت اپنے شوہر کے پاس اپنے سکون کا ٹھکانہ پاتی۔ تو باب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے عنوان لے کر کے یہ باب منعقد کر رہے ہیں، من استطاع منکم الباء۔ باء کی تفسیر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بتلایا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ایاز سے نقل کیا کہ باء میں 4 لغت ہے، ایک باء ہے، ایک باہ ہے، اور ایک باء ہے، اور ایک باغ ہے۔ باء، باہ، باہ، باء، اور یہ سب کے سب ابتداءً لغت عرب میں جمع کے معنی میں مستعمل ہوتے تھے، پھر شدہ عقد اور نکاح کے معنی میں اس کا استعمال ہونے لگا، اور اس کا ایک معنی بتلایا گیا گھر بسانے کے بھی، یعنی گھر آباد کرنے کے۔ تقریباً سارے معنی قریب ہی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس باب کا حاصل یہ نکل رہا ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں جس آدمی کو گھر بسانے کی طاقت ہو تو اسے شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ شادی نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ایسے ہی شرمگاہ کی حفاظت کا بھی مضبوط ذریعہ ہے۔ اور اگلا ٹکڑا ہے وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَن لَّا عَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ، کیا وہ آدمی شادی کرے جس کو نکاح کی اور شادی کی ضرورت ہی نہیں؟ جس آدمی کو کوئی تقاضا ہی نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کیا وہ شادی کرے؟ باب کا میں مطلب بتاتا ہوں، پھر اگلی مجلس میں پھر حدیث کے اوپر گفتگو ہوگی۔ باب کا مطلب اور باب کا مقصد یہ ہے کہ حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ جس آدمی کو گھر بسانے کی طاقت ہو، شادی کر کے بیوی کو لانے کی طاقت ہو، اسے تو کر ہی لینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں چند فوائد ہیں۔ ایک تو نگاہ کی حفاظت ہے، دوسرے شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ البتہ جس کو ضرورت ہی نہیں نکاح کی، تقاضا نہیں،
تو ایسے آدمی کا کیا حکم ہے؟ اس کو حضرت نے چھیڑا نہیں، اس کو چھوڑ دیا، اشارہ کیا اختلاف کی طرف کہ بعض حضرات جیسے جمہور اس ایسے شخص کے لیے بھی نکاح کو سنت قرار دیتے ہیں، اور بعض حضرات مثلا شوافی وغیرہ ایسے شخص کے لیے نکاح نہ کرنے کو، ایسے شخص کے لیے نکاح کو مباح قرار دیتے ہیں، چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ بقیہ گفتگو حدیث پر پھر بعد میں ہوگی دوسری مجلس میں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما